مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ رعد کی آخری چند آیتیں 38 سے لے کر 43 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقب الدار ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اور بھیج چکے ہیں ہم کتنے رسول آپ سے پہلے، اور ہم نے دی تھی ان کو جورویں اور اولاد، ازواج و ذریہ۔ نبیوں کو کیا دیا تھا ہم نے؟ جورویں اور اولاد دی تھی، اور نہیں ہوا کسی رسول سے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت سے۔ رسول کوئی نشانی بھی نہیں لا سکتا، اللہ اجازت دیتا۔ لکل اجل کتاب، ہر ایک وعدہ ہے لکھا ہوا، اللہ کے پاس ہر ایک وعدہ لکھا ہوا۔ مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور باقی رکھتا ہے، مٹاتا بھی ہے باقی بھی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس کتابوں کی اصل ہے، ماں ہے۔ اور اگر دکھلائیں ہم آپ کو کوئی وعدہ جو ہم نے کیا ہے ان سے، یا آپ کو ہم اٹھا لے گئے، تو آپ کا ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور ہمارا ذمہ ہے حساب لینا۔ علینا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ان کے کناروں سے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے، ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں اس کے کناروں سے، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالے اس کا حکم، اور وہ جلد لیتا ہے حساب۔ اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب، سارا فریب کامیاب کرنا نہ فریب کرنا ان کا کام، لیکن اللہ کے ہاتھ میں سارا فریب ہے، کامیاب کریں یا نہ کریں۔ جانتا ہے جو کچھ کھاتا ہے ہر ایک جی، ہر ایک کیا کھا رہا ہے اللہ کو معلوم۔ اور اب معلوم کیے لیتے ہیں کافر کہ کس کا ہوتا ہے پچھلا گھر، اور کہتے ہیں کافر کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں، لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ فرما دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جس کو خبر ہے کتاب کی۔ یہ آخری آیتیں ہیں سورہ رعد کی۔ رعد بجلی اور کڑک کو کہتے ہیں۔ سردی زکام بہت ہے۔ کفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام خیال یہ تھا کہ وہ جن سے بشر اور انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے۔
یہ بہت ہی مشہور اور بار بار آنے والا ان کا خیال ہے، اعتراض ہے کہ ہماری طرح کھانے پینے والا جورو بال بچے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو دنیا کو تولا جاتا ہے مال میں اور سرداری میں. ٹھیک ہے نبی مان لیتے، لیکن مالدار ہونا چاہیے تھا، اور کہ بڑا جتھے والا چودھری ہونا چاہیے تھا. جتنے نبی ہیں وہ سب بکریاں چرانے والے ہیں، غریب ہیں. تو پھر یہ اعتراض کہ بھائی کوئی فرشتہ آتا تو مان لیتے ہم، جب انسانوں کی بات آئے گی، انسانوں میں سے نبی رسول، تو پھر ہم کیوں نہیں؟ کیا سوال آئے گا؟ یہ مال کا تالے ہیں. یہ کس کا تالے؟ مال جب آتا ہے تو یہ انسان کو احساس دلاتا ہے ہماری حدود سلطنت میں، میرے ایریا میں کسی اور کی نہیں چلنی چاہیے. خرید لو، لالچ دو، نہیں مروا دو، کھپا دو، ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں. مر گیا ایک غیر مسلم تھا، اس کے آفس میں کسی وجہ سے جانا ہوا تو لکھا تھا اس میں سب سے اوپر طاقت کو کیا بول رہے ہیں؟ سب سے اوپر طاقت، اور طاقت کے اوپر ہم. اب کاغذ پر بھی نہیں ہے، مار دیے گئے، مر گئے، کھپ گئے، ہے نا. فما بکت علیہم السماء والارض، 1900 پارہ. فرعون کے مصر کو سجایا، سونے چاندی کے انبار لگا دیے، محل وغیرہ کے، اور پھر بعد میں کھپا دیا. اور جب وہ کھپے ہیں تو اللہ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، خسکم جہاں پاک. ہم کھسک گئے، دنیا پاک ہو گئی، بوجھ تھے دھرتی پر. تو مال کا تال ہے یہ سب. تو گھما پھرا کے بات کیا، خود تو نہیں بول سکتے میں نبی ہونا تھا. اللہ کو بولو میرے کو نبی بنائے، میں یہاں کا چودھری، میں نیتا. تو بات کیا کرتے تھے؟ ارے انسان ہماری طرح کھاتے پیتے رہنے والا، چلنے پھرنے والا، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ عام اشکال تھا، اور آج کی پہلی آیت میں اسی اشکال کو دور کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ یہ تو فرشتے ہونے چاہیے. قرآن کریم نے ان کی اس خیال فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا ہے کہ تم نے نبوت اور رسالت کی حقیقت اور حکمت کو نہیں جانا، اس لیے ایسے خیالات کے پیچھے پڑ گئے. کیونکہ رسول کو اب سمجھو کہ انسانوں میں سے اللہ نبی رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ بچے اٹینشن، تم کو دیکھ کر بوڑھے بھی جوان ہو جائے. یہ کیا کہ تم ہی بوڑھے ہو گئے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حقیقت سمجھو کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے کیوں؟ اس لیے کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی کے جیسے اعمال اور اخلاق سیکھیں. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی اور اتباع کر سکتا ہے. جو انسان نہ ہو، انسان کا ہم جنس نہ ہو، اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے. یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ نبوت کو بھی چودراہٹ سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عہدہ. کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عہدہ، چودراہٹ سمجھتے ہیں. پھر چودھری ہم ہیں نا. اور نبوت کا مقصد یہاں کچھ اور بتا رہے ہیں، انسانوں کی رہبری کرنا، انہیں اچھا انسان بنانا اور اللہ کی طرف لانا، کامیابی کا راستہ بتانا. ان کے خیال میں الگ چودراہٹ، اور یہاں نبوت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کی رہبری، اور وہ انسان ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں. مثلا فرشتے کو اگر نبی رسول بنا کے بھیج دیا تو فرشتے کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نفسانی خواہشات ہے، نہ جورو، نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، نہ پیتا نہ کھاتا. اس کا نام ہے فرشتہ. کیا نام ہے؟ نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا، اور نہ پیتا نہ کھاتا.
ان کی کل زندگی اگر ہے تو صرف سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ. جیسے ہم بے تکلف سانس لیتے ہیں، وہ بے تکلف اللہ کا نام لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، باقی ان کو کچھ نہیں معلوم. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ بچہ یہاں بیٹھ کے بہت پریشان کرتا ہے. بیٹا پیچھے چلے جا تو، یا مجھے دیکھ. بولنے والے کے منہ کو دیکھو، دھیان حاضر رہے گا. یہ سب گر ہے. اگر فرشتے، وہ تھکتے بھی نہیں فرشتے، نیند بھی نہیں آتی. اب اگر انسانوں کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی. وہ 24 گھنٹہ جاگیں گے، انسان جاگ سکتا؟ وہ 24 گھنٹہ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے، انسان بول سکتا؟ وہ کھائیں گے ہی نہیں، انسان ایسا رہ سکتا؟ وہ پیئیں گے ہی نہیں. انسان میں طاقت رکھی اللہ نے، اوپر کی بھوک نیچے کی بھوک. اس کو بیوی چاہیے، پھر بچے ہیں، پھر کمائی ہے. وہ فرشتے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسے وہ فرشتہ کیسے ان کے لیے قابل تقلید ہو سکتا؟ اس جگہ بھی مشرکین کا یہی اعتراض پیش ہوا، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ بیویاں جو حضور کے پاس تھی ایک وقت میں 9. اس پر اعتراض کیا. اس کا جواب پہلی آیت کی ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا. دیکھو آیت پھر سنو، پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں ہے کیا ہے؟ اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسول بھیجے بہت سے، اور ہم نے ان کی بنائی بیویاں، ازواج، زوجہ نہیں، ایک ایک بیوی نہیں دی، ہم نے بیویاں بنائی، جورویں بنائی، اور ان کی اولاد بنائی. سمجھ میں آیا؟ تو ان کی بھی اگر بیویاں ہیں اور اولاد ہے تو تمہیں کیا اشکال ہے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زیادہ نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت اور رسالت کے خلاف سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو ابتدائے آفرینش سے یہی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں، کئی بیویاں اور کئی بچے دیتے ہیں اور ان سے دین کا کام لیتے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے بعض کی تو نبوت کے تم بھی قائل ہو، وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے. اس کو نبوت اور رسالت یا بزرگی ولایت کے خلاف سمجھنا نادانی ہے. اپنا تو مشن ہے نا، میں تو بدنام ہوں اس میں نا. مسنا ثلاثہ و رباع، مشن مسنا ثلاثہ و رباع، مشن 2 3 3 4 4. پوری امت میں سے ورلڈ لیول پر ایک تو ہونا چاہیے نا اللہ کی اس آیت کو پڑھ کے سنانے والا. صدی میں کسی حضرت جی نے نہیں سنایا، نائب حضرت جی، غائب حضرت جی، کسی نے نہیں سنا. کرنا دور کی بات ہے، ایک بھی محتمم نہیں بتا سکتے تم کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہو، دارالعلوم دیوبند کا ہو یا ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ہو، اور یا پھر وہ جمعیت علماء ہند کا پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی جمعیت کا، لیکن آپ نہیں بتا سکتے. ہاں مولانا محمود مدنی نے کیا، میری بات ہوئی ان سے، لیکن بعد میں بولے میں نے کیا تو صحیح، لیکن میں نے کہا آپ کی لیکن نہیں سنوں گا. بڑی مشکل سے مولانا اشرف علی تھانوی کا ترازو ہم نے بازو کیا ہے کہ 2 کی تھی، ترازو سے تول کر آدھا ادھر آدھا ادھر دیتے تھے کہ میٹھا ہے. 2 خربوزے لائے تو ایک ادھر ایک ادھر نہیں، ایک میٹھا ایک پھکا بھی ہو سکتا ہے، تو آدھا ادھر آدھا ادھر تول. میں نے کہا یہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا اپنا. سمجھ میں آیا؟ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس لیے اشرف علی تھانوی صاحب کا ترازو بازو. ہاں حضور کا ترازو تھا کیا؟ میرے کو بولو. ارے بولو نا، 2 میں 1 ترازو تھا یہاں، تو 9 میں وہاں پر کتنے 8 ترازو تو ہونے چاہیے کم سے کم. 9 ترازو رکھ دو بازو. سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں کہیں گے. اشوکا میوز میں آئے تھے، وہ ملاقات ہوئی تھی.
ہم لوگ ساتھ پڑے ہوئے. میں نے کہا آپ کی بات لیکن نہیں سننا ہے ہم کو. بڑی مشکل سے ہمت جٹا رہے ہیں ہم, اور آپ لیکن کر کے پھر بند, وشے کٹ, ڈائریکٹ بولا تھا. تو یہ تو اپنا مشن ہے. سمجھ میں آیا. میں نے کچھ نام لیے, حضرت جی, امیر صاحب, صدر صاحب, مدرسوں کے محتمیم صاحب, دارالعلوم دیوبند کے محتمیم صاحب. اللہ ماشاءاللہ کسی نے کیا ہوگا ورنہ نہیں کیا. تو کیسا پورا دین زندہ کر رہے ہیں چوتھے پاری کی یہ آیت چھوڑ کر. کرنا تو چھوڑو, بولتے بھی نہیں. تو میرا ایک شاگرد ہے پورا میں, مولوی, اس کو میں نے اپنے دفتر میں بیٹھے بیٹھے بول دیا. میں نے کہا دوسرا نکاح کرو. ارے کہنے لگے اپنے مولانا یونس صاحب فرماتے تھے. کہاں کیسا نام لینا کس کا برابر ہے. اپنا تبلیغ سے دوسرا نکاح ہو گیا. میں نے کہا وہ تم کو یکسو کرنے کے لیے اور فالتو چیزوں سے بچنے کے لیے بولتے تھے ایسا. وہ سیریسلی نہیں بولتے تھے کہ تبلیغ سے بھی کوئی نکاح ہوتا, وہ بھی ایک خاتون ہے اس سے بھی نکاح ہوتا ہے, ایسا نہیں تھا. اور اگر مولانا نے سیریس کہا ہوگا تو میں ان کا سب سے بڑا بھکت ہوں, اور میں کہتا ہوں مولانا غلطی پر تھے. کیوں؟ یہ کہنے کا مطلب مولانا کا یہ تھا, کام کرنے والے ساتھیوں میں یہ تھا کہ بھائی پوری یکسوئی, توانائی, طاقت دعوت و تبلیغ پر لگاؤ, ادھر ادھر تانک جھانک مت کرو. لیکن اگر تمہارا ذہن یہ بنتا ہے, آیا میں اپنے پوائنٹ پر, اگر تمہارا ذہن یہ بنتا ہے کہ 2 نکاح کرنے سے, 3 نکاح کرنے سے آدمی کی فکریں منتشر ہوتی ہے, داعی کی دعوت کمزور ہوتی ہے, یکسوئی ختم ہوتی ہے, تیل نمک بیوی بچوں کی وجہ سے, اور داعی پوری طاقت کے ساتھ دعوت نہیں دے سکتا, تو آپ بالکل غلطی پر ہے, آپ کی سوچ غلط ہے. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے جس نے دین کو زندہ کیا, اس اللہ کے داعی کی ایک وقت میں 9 بیویاں ثابت ہے. تو دعوت اگر متاثر ہوتی, دعوت کا کام اگر اس داعی کے دوسرے نکاح سے متاثر ہوتا, تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو روکا جاتا. ارے میری بات سمجھ میں آئی؟ آمدم برسر مطلب. تو ان کا بھی یہی اعتراض تھا. وہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا جب سے دنیا بنی تب سے یہی سنت رہی اللہ کی کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے. جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں, اور ان میں سے بعض کی نبوت کی تم بھی قائل ہوئے مشرکو, وہ سب کئی بیویاں رکھنے والے اور اولاد والے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ جی, صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں. کچھ لوگ آئے دروازے کے باہر, حضور کیا بات ہے؟ نہیں ہم نے طے کر لیا ہے. آپ اتنے بڑے معصوم نبی ہونے کے باوجود پیر پہ سوجن آنے تک کہ آپ عبادتیں کرتے ہیں, دیکھو تو روزے ہی روزے رکھتے جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اس لیے ہم نے اب ارادہ کیا ہے کہ نتھنگ, نہ جورو نہ جاتا نہ کماتا, اب صرف اللہ میاں سے ناتا. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی قوت مردانگی کچل کے ختم کر دیں گے. کیا کہا؟ ہاں, شیطان کیسا مارتا ہے دیکھو. اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, اس کو ملنگ مننے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ شہادت ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ لوگ شروع میں تبلیغ میں لگے, اس میں 3-4 لوگ ایسے تھے کہ تقاضے 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 تقاضے. اس زمانے میں میرے پاس آئے, مولانا ہم نے تو طے کیا ہے یہ کمانا دھمانا, یہ دکانداری, یہ رکشہ بکشا, یہ گھر والوں کا ٹینشن کچھ لیں گے نہیں. گئے کہ آئے, گئے کہ آئے, تقاضے صرف تبلیغ کے تقاضوں پر گھومیں گے. مولانا یونس صاحب عالم تھے اور جید عالم تھے. فرمایا میں اتنی ڈیرنگ نہیں کرتا کہ تم کو اجازت دو, تمہارے کام آئے گی یہ سب چیزیں. انسان کے قلب پر یہ واردات آتی رہتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتا تم کو, تم اپنے بڑوں سے حضرت جی وغیرہ سے پوچھو, انہوں نے کچھ سنا بینا نہیں, کام آ جاتے, یہاں چپنا رہو. اور دے تقاضے تقاضے, گھر 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 گھومے 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 اور تقاضوں پر خوب چلے. بعد میں جب کھانے کے واندے پڑے اور قرض بازاری نے گھیر لیا
تو پھر ایسا دنیا کمانے میں لگے کہ نماز کے لالے پڑ گئے. کائے کے لالے پڑ گئے؟ ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مردانگی ختم کرنے والے ان سے کہا جاؤ برابر جا کے نکاح بھی کرو، کمائی بھی کرو، عبادت بھی کرو. پھر اپنی مثال دی اور فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں. ہاں، ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں. وہ فرمایا میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، سوتا بھی ہوں. نفس کا حق ہے، عین کا، آنکھ کا حق ہے، نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں. ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں. اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جو شخص میری سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو چلے ہیں بڑے متقی بننے، وہاں حضور کا فتویٰ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو دین اعتدال کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ درمیانی راہ چلنے کا نام. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا کے لائے. کفار و مشرکین جو معاندانہ سوالات ہمیشہ انبیاء کے سامنے پیش کرتے آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانے کے مشرکین نے پیش کیے، ان میں دو سوال بہت عام تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کرے. کیا مانگا انہوں نے؟ ہم کتاب مانگنے تیار ہیں لیکن کتاب ہماری مانے. ہم جو چاہیں گے وہ قرآن بن کے اترے، ہم جو چاہیں گے اللہ ہماری خواہشات کے مطابق آیتیں اتارے. جیسے سورہ یونس میں ان کی یہ درخواست ہے ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن جو لائے ہو نا اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کر آؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل دو. کیا مطلب؟ یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کے بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت سے منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لائے ہوئے احکام کو بدل دیجئے. بدل ہو، احکام بدل دو. شراب حرام ہے، حلال کر دو. زنا حرام ہے، حلال کر دو. سمجھ میں آیا؟ عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجئے. عذاب ہے نا، تم شرک کرو گے، اور دیکھو کون ہاتھ پکڑ کے بیٹھا، سر پکڑ کے بیٹھا، دیکھو وہ پیلے کپڑے والا اوپر دیکھو بیٹھا. شیطان کو ہراؤ. یہ سب شیطان یہاں آنے کے بعد بھی تو پہنچ گیا، بہت اچھی بات ہے. مجلس میں بیٹھا ہے، تفسیر سن رہا ہے، تیرے سے کھیلنا تو میرا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کا کھیلے. ہراؤ اس کو. یہ میں نہیں کہہ رہا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی کرو. ہم نے دیے شیطان کو چھٹا چھوڑ کے اور آپس میں ہی دشمنیاں کر. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھو. کیا بات ہے؟ ہم مسلمان ہوں گے، کیا کر دو؟ عذاب کو. مشرکوں کو عذاب ہے، نہیں ایسا لکھو اس کے اندر تمہارے قرآن میں، مشرکوں کو جنت ہے. کیا کرو؟ ایسا سنا ہم کو بدل کے. یا اپنی کتاب. اور بعض نے اس میں اس آیت سے معجزہ مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دیا کسی نبی اور رسول نے یہ اختیار نہیں، نبی رسول کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ کوئی نشانی لائے. عذاب کی نشانی بھی نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیت بھی نہیں اتار سکتے. آیت سے مراد کیا ہے؟ ایک دم مطلق. اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا ہمارے رسول سے قرآنی آیات کے بدلنے کا مطالبہ بیجا اور غلط ہے. ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا. اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. کیونکہ کسی نبی اور رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق وہ جو چاہیں معجزہ ظاہر کریں، یہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ اللہ ہے اور ما سوی اللہ غیر اللہ ہے اور بے جان ہے. وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ بھی بے اختیار ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ لکل اجل کتاب. کیا فرمایا؟
ہر مدت کے لیے، معینہ مدت کے لیے کتاب ہے، یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ازل میں، فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا اور اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی نازل ہوگی، احکام نازل ہوں گے۔ ہر زمانے ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتضائے عقل و انصاف ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس طرح کا معجزہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے اس کے پاس، سمجھے جی۔ پھر کچھ آیتیں منسوخ بھی ہو جاتی ہے نا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارا ایک حکیم ہم کو یا ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے آپ کی آنکھوں کا آپریشن کرنا ہے، لینس اندر لگانے ہیں، پہلے 3 دن یہ دوا، یہ ڈراپ آپ اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے، اس کے بعد 7 دن یہ ڈراپ آنکھوں میں ڈالیں گے اور یہ گولیاں کھائیں گے۔ وہ تیار کرتا ہے پردے کو آپریشن کے واسطے۔ تو پہلے 3 دن کی گولی کائے کو دی تھی آپ نے اور وہ ڈراپ کائے کو دیا؟ ارے بھائی وہ آپ ہم کو مت پوچھو، ہم کو معلوم ہے پہلے کیا پیدا کرنا، پھر اس کے بعد کیا پیدا کرنا، کتنے دن کیا دینا۔ ایسے ہی اللہ اگر کوئی حکم نازل منسوخ کرتا ہے تو اس کی کتاب میں سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تعویل کرائیں، یا یہ مطالبہ خاص معجزہ دکھلائیں، ایک معاندانہ غلط مطالبہ ہے جو رسالت نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو کتاب ہے اللہ کے پاس، اس میں جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ اس کے اندر باقی رکھتا ہے۔ ام الکتاب، کتاب کی کتابوں کی اصل ہے لوح محفوظ۔ معنی آیت کے یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس مٹانے اور باقی رکھنے کے بعد جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر فرد مخلوق کی عمر، رزق، حرکات، سکنات سب متعین ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس لکھے ہوئے تقدیر سے جس کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور اس کے پاس کتابوں کی اصل ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ بہت سی احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمر رزق بڑھ جاتی ہے، جیسے صلہ رحمی سے عمر اور رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے نا حدیث میں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ فیصلے اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے مگر دعا میں یہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ بعض سے گھٹ جاتے۔ صحیح بخاری میں صلہ رحمی عمر میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ مسند احمد کی روایت، بعض اوقات آدمی کو کوئی ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر محروم کیسے کیا جائے گا؟ اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے عمر بڑھ جاتی ہے، اور تقدیر الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے ٹال نہیں سکتی۔ ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو عمر یا رزق وغیرہ کسی کی تقدیر میں لکھ دی وہ بعض اعمال کی وجہ سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اور دعا کی وجہ سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اس آیت میں سے اسی مضمون کا بیان ہے، اس طرح کیا گیا، سنو، کہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی عمر یا رزق یا مصیبت یا راحت وغیرہ میں جو تغیر و تبدل کسی عمل یا دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب تقدیر ہے جو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم میں ہے۔ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، وہ دیتے ہیں دنیا کے فرشتوں کو، اور پھر وہ لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اس میں بعض اوقات کوئی حکم کسی خاص شرط کے ساتھ معلق ہوتا ہے، جب وہ شرط نہ پائی جائے تو یہ حکم بھی نہیں رہتا، اور پھر یہ شرط بعض اوقات تو تحریر میں لکھی ہوئی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے، بعض اوقات لکھی نہیں ہوتی، صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ جب وہ حکم بدلا جاتا ہے تو سب حیرت میں رہ جاتے کہ یہ حکم کیسے بدل گیا۔ اسی طرح کی تقدیر معلق کہلاتی ہے، جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق مٹانا بھی ہوتا ہے، باقی رہنا بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن آیت کے آخری جملے وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ نے بتلا دیا کہ اس تقدیر معلق کے اوپر ایک تقدیر مبرم ہے۔ یہ بدلنے والی تقدیر ہے جو فرشتوں کو دی اللہ نے، کوئی شرط نہیں پائی گئی، یا کوئی گناہ ہو گیا بدل دو،
لیکن ایک تقدیر مبرم ہے، وہ ام الکتاب ہے، وہ کبھی بھی نہ بدلنے والی تقدیر ہے۔ جو ام الکتاب میں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ صرف علم الہی کے لیے مخصوص ہے، وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اس میں وہ احکام لکھے جاتے ہیں جو شرائط اعمال یا دعا کے بعد آخری نتیجے کے طور پر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ محو اور اثبات یعنی مٹانے اور باقی رکھنے اور کمی بیشی سے بالکل بری ہے۔ اب آگے جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم برابر زمین کو سکیڑ رہے ہیں، کم کرتے آ رہے ہیں، یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی زمین کفار و مشرکین کی تنگ ہوتی گئی، اب وہ نہیں رہ سکتے تھے، نکل کے ان کو شہر بدر ہو کر، ملک بدر ہو کر جانا پڑا، زمین تنگ ہو گئی۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادگی کے باوجود کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ اس طرح ان کی مقبوضہ زمین گھٹتی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے فتوحات ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح ایک دن اس فتح کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، حکم اللہ ہی کے ہاتھ میں، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اب سورہ ابراہیم شروع ہوگی انشاءاللہ، اور سورہ ابراہیم میں 7 رکوع ہے، اس میں حج وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا، آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کچھ لاؤ، او بدل ہو، یا یہ قرآن رہنے دو، اس کے اندر حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو۔ جانتے ہیں کون کرتا ہے؟ آپ کو جڑ معلوم پڑ جائے گی، یہ شیعہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں امام صاحب بولے تو نماز پڑھانے والے، ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ بولے تو مسئلے مسائل کے امام، ہمارے یہاں امام المحدثین حضرت امام بخاری حدیث والے امام، بس اتنا ہے نا بڑے۔ جب وہ بولیں گے امام حسین یا امام حسن یا 12 امام یا امام سیدنا برہان الدین، ہم سیدہم بولتے ہیں اس کو، سیدنا نہیں ہو، اور ابھی کا جو ہے وہ بیٹا ہے، وہ ہے سیدنا، کیا بولتے ہیں؟ سیدنا مفضل، کیا بولتے ہیں؟ تو جب بھی وہ امام بولیں گے تو وہ اللہ سے بڑا ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ اللہ چھٹی پر ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں پڑھاتا ہوں وہ کتاب، تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بولتے ہیں ایک بار نہیں 1000 بار کہ اللہ نے پورے اختیارات حضرت علی کو دے دیے، تم چاہے تو حلال کو حرام کر سکتے ہو اور حرام کو حلال کر سکتے ہو۔ پھر اور اللہ حلول کر کے آ گئے علی میں، یعنی اللہ اتر کے آئے علی میں۔ اب علی نہیں ہے، اب علی نہیں ہے، علی اللہ ہے۔ اور تم وہ جو لکھنؤ کے مرثیہ خانوں کی تقریر اگر سنو گے، ہم کہاں کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے اور علی اللہ نہیں، اور علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور علی تو اللہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور کس دلیل سے کہیں گے کہ علی اللہ ہے؟ لیکن یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی اللہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے، ایسا گھمائیں گے، ایسا گھمائیں گے، ایسا گھمائیں گے۔ اور اتفاق ایسا امتحان اللہ کا کہ رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا مندوں میں، سمجھ میں آیا؟ رحیم کسی کا نام نہیں ہو سکتا، لیکن علی بندے کا بھی نام ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ڈال دیا امتحان میں اللہ نے، بچو کیسے بچتے ہو؟ علی بندے کا بھی نام اور علی اللہ کا بھی نام۔ تو بس اتنا بتانا تھا کہ یہ وہ شقی بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کو چھٹی دے کر موجودہ امام کی جو اتنی پوجا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو مختار کل سمجھتے ہیں کہ یہ جب چاہے حلال کو حرام کر دے اور جب چاہے حرام، یہ ان کا مذہب ہے۔ کیا یہ؟ اب تم بولو گے کہ یہ مسلمان کیسے پھر؟ تو اسی لیے تو علماء کیا بیوقوف ہے کہ علماء مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں ان کو،
کیوں نہیں مانتے؟ اتنی ڈیرنگ کون سا مسلمان کرے گا کہ ارے بھائی وہ حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال، اس کو جہنم کا ڈر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں؟ ان کی بنیاد جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، اور یہودیوں کے یہاں اسلام مٹانا، مسلمانوں کے عقائد خراب کرنا، اور ان کو حلال کو حرام کرنے اور حرام کو حلال کرنے کے اختیارات اپنے امام کو دینا تاکہ ایمان بگڑے، یہ سب ان کے یہاں سب سے بڑا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہی دین یہودیت یہ صحیح تھا. یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ بعد میں آئے، انہوں نے ہمارے سارے دین کا کباڑہ کر دیا. تو وہ دین سمجھ کے نقصان پہنچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہاں ڈر اللہ کا نہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے، وہاں ڈر جہنم کا نہیں ہے تو اس لیے ہے کہ وہ یہودی ہے. اللہ کے اختیارات امام کو دے دیے کہ کرو حلال اور حرام، کیوں؟ یہودی ہے وہ. تو دشمن کیسے کیا دوستی کرے گا؟ تو یہ وہ سوچ ہے جو کفار مشرکین سے چلی. ائتی بقرآن غیر، یہ قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ جو بولے کہ مشرکین جنت میں جائیں گے. سمجھ میں آیا؟ او بدل ہو، یا اس کو بدل دو. تو بدل ہو والا مذہب جو ہے وہ شیعہ کا مذہب. اور باقی جتنے خرافات ہیں دنیا میں، یہ ہے وہ ہے، یہ عقیدہ قبر کا، اس کا اس کا، یہ سب چیلے ہیں. امام کون ہے ان کے؟ شیعہ.